خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج 8 اگست ہے 2025 اور چند دنوں کے بعد یوم آزادی 14 اگست کا دن آ رہا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات خدمت گرامی میں عرض کی جائیں گی تاکہ ہم صحیح رخ کے اوپر اپنے آپ کو چلا سکیں۔ اس لیے ہمیں حقیقت سے واقفیت حاصل نہیں ہوتی، وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جس کا تصور بھی اسلام پیش نہیں کرتا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد فلاحی ریاست پاکستان کے نام سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے اسلام کو میرے آپ کے لیے دین بنایا، نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنما بنایا اور پاکستان ہمیں اللہ نے ملک آزاد عطا فرمایا۔ سامعین گرامی قدر، ایک ہے انسان کے جسم کے اعتبار سے آزادی، ایک ہے انسان کی ضمیر کی آزادی، عبادت کی آزادی، اس کے اخلاق کی آزادی، اس کی یعنی ایک زندگی کے اعتبار سے جتنے امور درپیش ہیں، چاہے وہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، چاہے اس کی معاش کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس کے اندر آزادی ملنا۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، ایک آزادی ہے جسم کے اعتبار سے، ایک آزادی ہے روح کے اعتبار سے۔ جسم کی آزادی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی جرم کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ قید و بند کی صعوبتیں جیل کی کال کوٹری کے اندر برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ اب وہ میری جسم کی آزادی، کبھی لاہور جا رہا تھا، کبھی پشاور جا رہا تھا، کبھی دبئی جا رہا تھا، کبھی سعودیہ، اب وہ بند ہو گئی ہے۔ اب میرا وجود مکمل طور پر بند ہو گیا، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں لیکن نکل نہیں سکتا۔ جس وقت انسان کو ایسی غلامی سے، ایسی قید سے جب نجات ملتی ہے، وہ اس اعتبار سے خوش ہوتا ہے کہ لو جی اب میں آزاد ہو گیا، اب میرا جسم آزاد ہو گیا۔ ایک یہ ہے آزادی۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ روح کی آزادی، کہ میرا جسم تو آزاد ہے لیکن اب میں روح کے اعتبار سے، روح کی تقویت کے لیے جو کام کرنا چاہتا ہوں ان کام کے اندر رکاوٹ نہ آئے۔ میں آزاد طریقے سے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی روک نہ سکے، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، خبردار تو مسجدوں میں نہیں جا سکتے۔ اب پیچھے دیکھ لیجئے، تھوڑے سے حالات آئے اللہ پاک کی طرف سے، کورونا کی شکل میں تھوڑے سے حالات آئے
تو پوری دنیا کے اندر مساجد بند کر دی گئی، مراکز بند کر دیے گئے، کہیں جلسہ نہیں، کہیں جلوس نہیں، کہیں دین کی بات نہیں، یعنی وہ روح کی جو آزادی تھی تھوڑے سے وقت میں ساری کی ساری ایسی مفقود ہو کے رہ گئی کہ انسان کچھ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا۔ جمعے کے اجتماعات پہ پابندی، دینی اجتماعات پہ پابندی، ہر اجتماع کے اوپر، ہر دین کے کام کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی قدر حاصل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں جیسے مثال دینے لگا ہوں، اب دبئی ہے، دبئی یہ بھی اسلامی ملک ہے، لیکن اب دبئی کے اندر جو دین کی آزادی ہمیں ملک پاکستان کے اندر ہے، اس اپنے وطن عزیز کے اندر ہے، وہاں نہیں ہے۔ وہاں پر آپ تبلیغ کا کام کھلم کھلا نہیں کر سکتے، جماعتیں بند کر نہیں چل سکتی۔ اب چلیں تو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب ملک ہمارا سعودی عرب اسلامی ملک، یہاں پر کوئی دین کا کام کھلم کھلم نہیں ہو سکتا۔ اب ملک پاکستان کے اندر ہمارے خطبہ جو جمعے کا بیان دینا چاہیں کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، وہاں پر لکھا ہوا آتا ہے، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ آپ کو دوسری بات کرنے کی گرفتاری ہو جائے گی، دوسری بات کریں گے۔ کوئی دین کی آزادی نہیں ہے وہاں پر، کوئی جلسے جلوس نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس ملک پاکستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر کھلم کھلا دین کے اعتبار سے جو ہماری اصل ضرورت ہے، عقیدے کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے، ہم ہر طرح سے اللہ نے ہمیں آزاد رکھا ہے، اور یہ ہے ہماری اصل میں حقیقی نعمت، یہ ہے اصل میں آزادی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی حقیقی نعمت ہے، کہ انسان دیکھیں نعمت کیا ہے، کس اعتبار سے کہ اللہ نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا؟ کہ اللہ کا پورا دین پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ الحمدللہ صرف پاکستان کو اللہ پاک نے، یعنی یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اللہ نے پوری دنیا میں ملک پاکستان، وطن عزیز کو پوری دنیا کے اندر دین کے زندہ کرنے کے لیے ذریعہ بھی بنا دیا۔ خالی کام ملک یہاں آزادی سے کام نہیں ہو رہا، اس کو ذریعہ بھی بنا دیا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دین کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ہر کفر کے خلاف اٹھنے والی تحریک اللہ نے ذریعہ بنایا ملک پاکستان۔ اس لیے یہ جو آزادیاں اس اعتبار سے یہ میرے آپ کے لیے حقیقی طور پر اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔